بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات کے سامنے ہے کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بر وقت بیان کو شروع کریں اور بر وقت بیان کو ختم کریں میری ملک بھر میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہو عشاء کی نماز تھوڑی سی مؤخر ہو بغیر نعروں کے 1-1.5 گھنٹے میں جلسہ ختم کریں اور دلائل کے ساتھ اپنے مسلک اور عقیدے کو بیان کریں آج بھی چونکہ عشاء کے بعد تھا مفتی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم جن نے مجھ سے وقت لیا تھا تو میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کا اہتمام کریں کہ بیان مغرب کے بعد ہو تو انہوں نے فرمایا علاقہ ہے کچھ ضرورت ہے عشاء کے بعد رکھ لیں میں نے کہا تھا میں آپ کی بات مانتا ہوں آپ کوشش کریں عشاء کے فوراً بعد جلدی ہو مفتی صاحب نے کوشش بھی کی ہے ساتھیوں کو سمجھایا بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ بندے کم آئیں یا زیادہ میں چاہتا ہوں یہ معمول بن جائے کہ وقت پہ جلسے شروع ہوتے ہیں ورنہ ہم اعلان بعد نماز عشاء کا کرتے ہیں اور بیان قبل از نماز فجر شروع کراتے ہیں اور پھر گلہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آتے لوگ جلسوں میں کیسے آئیں گے جب ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے وقت پہ جلسہ شروع کریں وقت پہ ختم کریں لوگ بر وقت آئیں گے ہر جمعرات تبلیغی مرکز میں لوگ چلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مغرب کے بعد بیان شروع ہو جانا ہے وہ لوگ کبھی عشاء کے بعد نہیں جاتے اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسپیکر والا کدھر اس کا ایکو بند کر دیں بالکل سادہ کریں میں چونکہ خالصتاً دیہاتی مولوی ہوں تو پھر میں کہتا ہوں اسپیکر کو بھی سادہ رکھیں مولوی دیہاتی ہو اسپیکر شہری ہو اسپیکر اور مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے عظمت قرآن عظمت قرآن کے عنوان پر میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ اس کا عنوان ذہن میں رکھ لیں
پھر انشاءاللہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کی عظمت کبھی بیان یوں کرتے ہیں کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتے ہیں، کبھی عظمت بیان یوں کرتے ہیں قرآن پڑھنے والا 10 بندوں کی شفاعت کرتا ہے، کبھی عظمت بیان یوں کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے والدین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا قیامت کے دن، کبھی اس کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں کہ قاری قرآن اور حافظ کو جنت میں اللہ رب العزت یہ اجازت عطا فرمائیں گے، اور یہ کھلی اس اللہ کی طرف سے ان کو، جیسے ہمارے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ آپشن ہوگا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جہاں تک تم قرآن پڑھ کے جاؤ گے وہاں تک تمہاری جنت ہوگی۔ جس زمین پہ قرآن پڑھیں اس کا ادب یہ ہے، قرآن والے کی عظمت یہ ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے عظمت یوں ہے۔ ایک عظمت قرآن کا طریقہ یہ ہے، میں عظمت قرآن بیان کرتا ہوں لیکن انداز بدل کے بات کہتا ہوں۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا عظیم ہے، اس کی عظمت کی وجہ یہ ہے اس کے پاس علم بہت ہے۔ فلاں بندہ عظیم ہے، عظمت کی وجہ یہ ہے کہ سخی بہت ہے۔ فلاں بندہ عظیم ہے، عظمت کی وجہ یہ کہ شجاع اور دلیر بہت ہے۔ فلاں بندہ عظیم ہے، عظمت کی وجہ یہ اس کے پاس طاقت بہت ہے۔ فلاں بندہ عظیم ہے، عظمت کی وجہ یہ اس کے تعلقات بہت وسیع ہے۔ فلاں بندہ عظیم ہے، اس کی عظمت کی وجہ یہ ہے اپنے دوست احباب کا خیال کرتا ہے، یہ دوست پرور آدمی ہے۔ فلاں بندہ بڑا عظیم ہے، عظمت کی وجہ یہ ہے علماء کا قدر دان ہے۔ فلاں بندہ بڑا عظیم ہے، عظمت کی وجہ یہ ہے غریبوں یتیموں مساکین کا خیال کرتا ہے۔ میں عظمت کی ساری وجہ گنوا نہیں رہا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ ہم عظمت کی وجہ ایک بیان یہ بھی کرتے ہیں فلاں بندہ عظیم ہے، عظمت کی وجہ یہ ہے یہ با وفا ہے، جو اس کے ساتھ وفا کرے یہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ تو میں قرآن کی عظمت بیان اس لفظ پہ کرتا ہوں، قرآن کی عظمت یہ ہے قرآن با وفا ہے، جس نے قرآن سے وفا کی ہے قرآن اس سے وفا کرتا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہے، بہت سے لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے ہیں، تو جن لوگوں نے اس کا دفاع کیا ہے جب ان پر اعتراض کیا جائے تو پھر دفاع قرآن نے خود کیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ہمارے اس دور میں جب قرآن پہ اعتراض ہوا ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہوا ہے دفاع اللہ کے قرآن نے کیا۔ میں کہتا ہوں قرآن کی عظمت یہ ہے، میں نے اس عنوان پہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جب اعتراض قرآن پہ ہے دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے تو پھر دفاع قرآن نے کیا ہے۔ قرآن با وفا ہے، قرآن بے وفائی نہیں کرتا۔ دیوبند والے تو بات ہی وفا کی کرتے ہیں، ان کے مزاج میں بے وفائی نہیں ہے۔ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، بیان کے بعد چٹ آئی کہ مولانا یہ بتائیں جنازے کی نماز، جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ سٹیج پہ علماء بھی مجھے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیسا وکیل ہے، ہمارے سٹیج پہ ہمارے خلاف بولتا ہے۔ ہم آج تک کہتے تھے نماز جنازہ کے بعد دعا بدعت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے سنت ہے۔ میں چہروں سے تعجب تو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے میری بات پوری سنو، تعجب بعد میں کرنا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں اگر والد فوت ہوا ہے پہلے اس کو غسل دو، پھر اس کو کفن دو، پھر اس پہ جنازہ پڑھو، پھر اس کو قبر میں دفن کرو اور پھر دعا مانگو۔ یہ جو دفن کے بعد دعا ہے یہ جنازے سے پہلے ہے یا جنازہ کے بعد ہے؟ تو ہم نے تو جنازے کے بعد دعا مانگی ہے اور یہ سنت ہے۔ کہا جی وہ کہتے ہیں کہ دفن سے پہلے مانگو، تم کہتے ہو دفن کے بعد مانگو۔ میں نے کہا دفن کے پہلے ہو، لوگ کہتے اس کو بھی جنازے کے بعد ہے، اگر دفن کے بعد ہو کہتے اسے بھی جنازے کے بعد ہے، لیکن اگر آپ نے دفن سے پہلے دعا مانگی تو یہ بے وفا والی ہے، اگر دفن کے بعد مانگی تو وفا والی ہے۔ اگر دفن سے قبل مانے تو بے وفا والی ہے، اور اگر دفن کے بعد مانگے تو پھر وفا والی ہے۔ کیسے؟ میں اس کی مثال دوں گا پھر آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ آپ حضرات کا بیٹا، اس کا دبئی کا ویزا لگا ہے،
جدہ کا ویزا لگا ہے، آپ اس کو جدہ پہنچانا چاہتے ہیں، والد کہتا ہے میرے اس بیٹے کو کراچی کی ٹکٹ لے دو یا ملتان کی ٹکٹ لے دو، یہ ملتان سے بیٹھے گا، آپ نے بیٹے کو کہا غسل کر لو، اس نے غسل کیا ہے، کپڑے پہن لیے ہیں، اپنا سامان تیار کر لیا ہے، آپ نے گاڑی میں بٹھا دیا اور دعا کر لی ہے، وہ ملتان گیا، ملتان سے کراچی اور کراچی سے دبئی پہنچا ہے، یا ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو کراچی کی بجائے یہ سیدھا دبئی اترا ہے، آپ نے بیٹا دبئی بھیجا ہے، لیکن ایک دوسرا باپ ہے وہ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا جا رہا ہے، پتہ نہیں دوبارہ کب ملاقات ہوگی، میں اپنے بیٹے کو یوں رخصت نہیں کروں گا۔ بیٹے نے غسل کر لیا ہے، بیٹے نے سامان لے لیا ہے، باپ بیٹے کو لے کے ملتان ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، پھر ملتان ایئرپورٹ پہ جا کے اپنے بیٹے کو ایئرپورٹ کے اندر داخل کرنے لگتا ہے، آگے شیشے کے دروازے بنے ہیں، ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس والے وہاں پہ کھڑے ہیں، وہ اندر جانے نہیں دیتے، تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرا دل تو کرتا تھا میں تجھے جہاز تک بٹھا کر آتا، لیکن یہاں سے آگے جا نہیں سکتا، چلو دعا کر کے میں تجھے خدا کے حوالے کر دیتا ہوں، جس نے گھر سے بھیجا اس نے بھی ہے، جس نے ایئرپورٹ تک جا کے جہاں تک جا سکتا تھا وہاں سے بھیجا اس نے بھی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں پہلے باپ کو غسل دیا ہے، پھر باپ کو کفن دیا ہے، پھر باپ پہ جنازہ پڑا ہے، پھر باپ کو دفن کیا ہے، اب بیٹا کہتا ہے ابا جی میرا دل تو کرتا تھا میں قبر میں آپ کے ساتھ چلا جاتا، آگے جا نہیں سکتا، اب دعا مانگو خدا کے حوالے، اب دعا مانگو خدا کے حوالے، تو جہاں تک جا سکے نہ جائے یہ بے وفا ہے، جہاں تک جا سکے اور جائے یہ با وفا ہے، جو دفن سے پہلے دعا مانگتا ہے اور دوڑ جاتا ہے یہ بے وفا ہے، جو قبر تک جاتا ہے یہ با وفا۔ تیرے مزاج میں بے وفائی ہے، تیری دعا بھی بے وفا والی ہے، دیوبند کے مزاج میں وفا ہے، ان کی دعا بھی وفا والی ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا ہم وفا والے ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں، اور قرآن سے وفا سیکھی ہے۔ جب اعتراض قرآن پہ ہے تو پھر دفاع دیوبند والوں نے کیا، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض ہے تو پھر دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ پہلے قرآن پہ اعتراض سن، دیوبند کا دفاع سن، پھر دیوبند پہ اعتراض سن اور پھر قرآن کا دفاع سن۔ قرآن کریم میں ہے، پہلے مسئلہ ذہن میں رکھ، میں پھر اعتراض بتاؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ مسجد میں گئے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آگے امام کھڑا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، دیوبند والوں نے مسئلہ بتایا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو نے امام کے پیچھے بولنا نہیں ہے، تو نے خاموش رہنا ہے۔ پوچھا تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل قرآن ہے، قرآن کریم میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور چپ رہا کرو، تم پر رحم کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، امت کا اتفاق ہے یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب نماز میں امام قرآن پڑھے تجھے قرآن سننا بھی چاہیے، تجھے چپ بھی رہنا چاہیے۔ کہا جی اس آیت پہ ہمارا اعتراض ہے۔ میں نے کہا اعتراض کیا ہے؟ یہ آیت تمہارے موقف کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھئی نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک نماز جہری ہے، ایک نماز سری ہے۔ جہری نماز اسے کہتے ہیں جس میں قرآن اونچی آواز سے پڑھا جائے، یہ فجر مغرب عشاء کی نماز ہے۔ نمبر دو نماز سری ہے، سری نماز اسے کہتے ہیں جس میں قرآن آہستہ پڑھا جائے، یہ ظہر و عصر کی نماز ہے۔ کہا جب امام قرآن پڑھے گا فجر مغرب عشاء کی نماز میں امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، مقتدی کے کان میں آواز آتی ہے، تو ہمیں آیت بھی سمجھ آئی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، ہم سنیں گے چپ رہیں گے، لیکن جب امام قرآن ظہر و عصر میں پڑھے ہم آواز آتی ہی نہیں ہے، پھر اس کا کیا مطلب کہ سنا کرو؟ آواز آئے گی تو سنیں گے، نہیں آئے گی تو کیسے سنیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے فجر مغرب عشاء میں تو امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، لیکن زور عصر میں تو پڑھ لیں، جب آواز آتی ہی نہیں ہے تو سننا ہی نہیں ہے، تو پڑھنے میں حرج کیا ہے؟
دیوبند والوں نے جواب دیا ہے نمازیں دو قسم کی تھی، خدا نے حکم بھی دو دیے ہیں۔ پہلا نماز کون سی ہے؟ نماز جہری ہے، فجر مغرب عشاء کی نماز ہے، امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، تجھے آواز آ رہی ہے، اللہ نے اعلان فرما دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے آواز آ رہی ہے تو تم نے سننا ہے، جب سنے گا تو چپ بھی رہنا ہے۔ سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہتا ہے، جو چپ نہ رہے اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ اس بچے سے میری گفتگو چل پڑے، میں بھی بولتا ہوں، آگے سے یہ بھی بولتا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا میری بات تو سننا، وہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں۔ آپ سب نے کہنا ہے بھئی تو سنتا نہیں، تو بولتا ہے، چپ ہوگا تو سنے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بولنے والے کو سننے والا نہیں کہتے، سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہے۔ تو جب قرآن نے فرما دیا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، اس کے اندر چپ رہنا خود بخود آ گیا ہے۔ پھر آگے انصتو کیوں فرمایا اور چپ رہو؟ دیوبند والوں نے بتایا ہے یہ اس لیے بتایا کہ نمازیں دو قسم کی ہیں، خدا نے حکم بھی دو دیے ہیں۔ جب فجر مغرب عشاء کی نماز میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھے، امام کی آواز آ رہی ہے، فاستمعوا له، قرآن سنا کرو اور چپ بھی رہا کرو۔ چپ رہنا خود بخود آ گیا ہے۔ جب زور اثر کی نماز پڑھے تو امام کی آواز تو نہیں آتی، اب فاستمعوا له نہیں ہے، اب انصتو ہے، تمہیں آواز نہیں آتی لیکن تم نے چپ اب بھی رہنا ہے۔ جب آواز آئے تو فاستمعوا له، اور جب آواز نہ آئے تو انصتو ہے۔ تو جب آواز آئے تو سننا ہے، آواز نہ آئے سن نہیں سکتا، چپ اب بھی رہنا ہے۔ نمازیں دو قسم کی تھی، خدا نے حکم بھی دو دیے ہیں۔ نمازیں دو قسم کی تھی، خدا نے حکم بھی دو دیے ہیں۔ تو جی ہمارا اس آیت پر اعتراض ہے، میں نے کہا اعتراض تیرے ذمے ہے، دفاع دیوبند والوں کے ذمے ہے۔ کسی کے مقدر میں گند پھیلانا ہے، کسی کے مقدر میں صاف کرنا ہے، کسی کے مقدر میں اعتراض کرنا ہے، کسی کے مقدر میں اعتراض کا جواب دینا ہے۔ یہ اعتراض کیا ہے؟ کہا جی قرآن کریم نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، چپ رہا کرو۔ اس پہ تو ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ بھئی عمل کیسے کرتے ہو؟ کہا قرآن کی 14 صورتیں ہیں، توجہ رکھنا، ایک صورت کو ام القرآن کہتے ہیں اور بقیہ کو قرآن کہتے ہیں۔ تو جب قرآن نے کہا قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، جب امام فاتحہ پڑھے ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن جب امام قرآن شروع کرے تو ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں، ہم تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ کی بات کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو لا مذہب قسم کا آدمی ہے؟ یہ کون ہے جس کو پیدا انگریز نے کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کو وجود انگریز نے دیا ہے۔ ہمارے اس دعوے کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا، ہم نے دنیا بھر میں پھیلایا ہے اپنے دعوے کو۔ بھئی تم اس بات کا انکار کرو، تمہیں نام انگریز نے نہیں دیا، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، ہمیں پیغمبر نے دیا ہے۔ تیرا نام اہل حدیث ہے، یہ نام انگریز نے دیا ہے، ہم نے نبوت کا نام لیا، حوالہ ہمارے ذمے ہے۔ تفسیر در منصور میں موجود ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے تحت قرآن کی آیت اتری ہے، قیامت کے دن بعضوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ میرا نام تو قرآن میں ہے، لیکن اگر تیرا نام کہیں ہے تو تجھے بتا دینا چاہیے نا، تو حوالہ نہیں دے سکتا۔ ہم نے پیش کر دیا ہے کہ تیرا نام انگریز نے رکھا ہے، ہم نے ترتیب بتائی ہے، میں بتا یہ رہا تھا، بات توجہ سے سمجھنا۔ وہ کہا جی ایک قرآن ہے، ایک ام القرآن ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو امام کے پیچھے ام القرآن بھی نہ پڑھا کرو۔ قرآن نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو۔ جب امام ام القرآن پڑھتا ہے ہم امام کے پیچھے بولتے ہیں، اور جب امام قرآن پڑھتا ہے ہم بھی چپ رہتے ہیں۔ کہا جی قرآن ہمارے مطابق ہے۔ میں نے کہا نا تو بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو کہنا یہ چاہتا ہے ایک قرآن ہے اور ایک ام القرآن ہے۔ تو نے کہا کہ فاتحہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ ام القرآن ہے۔ میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان ہے؟ امی حوا انسان ہے یا ام الانسان ہے؟ رسول اللہ بشر ہے یا سید البشر ہے؟ اس نے کہا جی عجیب بات کرتے ہو، جب حضرت آدم انسان نہیں ہے ابو الانسان کیسے بنے گی؟
امی حوا انسان نہیں ہے، ام الانسان کیسے بنے گی؟ رسول اللہ بشر نہیں ہے تو سید البشر کیسے بنے گی؟ میں نے کہا میں بھی پوچھ سکتا ہوں، جب فاتحہ قرآن نہیں ہے تو ام القرآن کیسے بنے گی؟ حضرت آدم پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے، امی حوا پہلے انسان ہے پھر ام الانسان ہے، نبوت پہلے بشر ہے پھر سید البشر ہے، فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے۔ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو ام القرآن کیسے بنے گی؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل موجود ہے، میں تجھے دلیل پیش کرتا ہوں۔ فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے، ہم صرف عقلی بات نہیں کرتے، میں تجھے دلیل پیش کرتا ہوں۔ کہا جی دلیل کیسے ہے؟ میں نے کہا ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے، مجھے بتا پہلے نمبر کس کا ہے؟ کہا جی پہلے نمبر قرآن کا ہے پھر نمبر حدیث کا ہے۔ میں نے کہا چلو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اعلان یوں کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قرآن نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے، میرے پیغمبر نے حدیث میں فاتحہ کو ام القرآن کہا ہے۔ قرآن فاتحہ کو قرآن کہتا ہے، حدیث ام القرآن کہتی ہے۔ قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے، فاتحہ قرآن پہلے ہے ام القرآن بعد میں ہے۔ میں نے کہا جب امام پڑھے گا تو تجھے چپ رہنا پڑے گا۔ نہیں جی فاتحہ تو قرآن ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا فاتحہ کیوں قرآن نہیں ہے؟ پھر اعتراض آ گیا فاتحہ قرآن کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ ہم نے کہا جی قرآن کے 30 پارے ہیں۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ الف لام میم سے شروع ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا سیقولو سے۔ تیسرا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ تلک الرسل سے۔ چوتھا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ لن تنالوا البر۔ آخری پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا عما یتساءلون سے۔ اور جی قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 ہے۔ پہلا پارہ الف لام میم سے، آخری پارہ عما یتساءلون سے۔ تو فاتحہ کدھر گئی؟ اگر فاتحہ قرآن کا حصہ ہوتا تو کسی پارے میں آ جاتی نا۔ پتہ یہ چلا فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہا جی 114 ہے۔ میں نے کہا پہلی صورت کون سی ہے؟ کہتا ہے جی فاتحہ ہے۔ میں نے کہا جب قرآن ہی نہیں ہے تو قرآن کی صورت کیسے ہے؟ جب یہ قرآن ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کی صورت کیسے ہے؟ کہا جی ہم بات سمجھ آئی ہے، یہ تو قرآن کی صورت تو سمجھے، لیکن جو میں نے سوال کیا اس کا جواب کدھر گیا؟ میں نے کہا جو میں نے سوال کیا اس کا جواب کدھر ہے؟ وہ جی میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے کہا تم میرے سوال کا جواب دو، میری بات کو محسوس نہ کرنا۔ ایک اس کی خوبی ہے ایک تیری خامی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے اپنے علماء کے پاس کورس بھی کرتا ہے، اپنے علماء کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، اپنے علماء کی سیڈیاں بھی دیکھتا ہے، اپنے علماء کے بیان بھی سنتا ہے۔ تو نہ کتاب پڑھتا ہے نہ سی ڈی کو دیکھتا ہے نہ کسی کورس میں شرکت کرتا ہے۔ جب وہ تجھے تنگ کرتا ہے تو ہمیں فون کرتا ہے۔ ہاں میں تو صحیح کہتا ہوں، جب وہ تنگ کرتا ہے ہمیں فون کرتے ہیں، جب وہ تنگ کرتا ہے ہمارا جلسہ رکھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کام نہیں کرتا۔ یہ اس کی خامی تھی، خوبی ہے اور تیری خامی ہے۔ اس لیے آپ نیت کرو ہم کورس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے کورس بھی انشاءاللہ کریں گے، مسلک کی کتاب بھی پڑھیں گے، ہم علماء کے دلائل بھی سنیں گے۔ آپ تھوڑی سی ہمت تو کریں نا، پھر آگے دیکھیں بات چلتی کیسے ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا ہے نا۔ اس کہنے لگا او جی میرا سوال۔ میں نے کہا میرا سوال ایک اصول ذہن نشین فرما لو بہاولپور کے دوستو، اس کے لیے کون سا تمہیں علم چاہیے، لیکن گر تو ذہن میں رکھ سکتے ہو نا۔ ایک گر ذرا ذہن میں رکھو، کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرو، کبھی سوال پہ سوال بھی کیا کرو۔ وہ تم سے سوال کرتا ہے، تم دوڑ کے مدنیہ پہنچتے ہو، بھئی آپ دوڑ کے جامعہ مدنیہ نہ پہنچو، اس کے سوال پہ 10 سوال کرو تاکہ وہ بھی تو کہیں جائے نا۔ سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے مجھے ایک دوست نے فون کیا اور کہا جی میرے پاس یہ 4 غیر مقلد سکول ماسٹر کھڑے ہیں، مولانا صاحب ان کا سوال ہے، تم ایک حدیث دکھا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کیا، ہم آج چھوڑ کے حنفی بن جائیں گے۔ میں نے کہا یہ موبائل انہیں دے اور اس موبائل کا سپیکر آن کر اور ان کی ذلت کا تماشا دے۔ اس نے ان کو دیا، وہ غیر مقلد کہنے لگا شیخ صاحب ہمارا سوال ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے جب ایک حدیث دکھا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم چھوڑ کے حنفی بن جائیں گے۔ میں نے کہا تو ایک حدیث دکھا دے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو، میں شروع کر کے تیرے ساتھ مل جاؤں گا۔ نہیں سمجھے؟ اس نے سوال کیا کیا؟ ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے
منع کیا ہو. آپ نے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک حدیث دکھاؤ اللہ کے نبی نے. اب وہ پھنس گیا نا، اب سلپ ہوگا، اب ریورس گیئر لگے گا، اب یو ٹرن ہوگا، دیکھنا کیسے ریورس ہو. جی اگر اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کیا تو ہے نا. عنوان بدل گیا نا، ٹون بدل گئی. اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کیا تو ہے نا. میں نے کہا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو چھوڑا تو ہے نا، چھوڑا تو ہے نا. حکم تیرے ذمے، منع میرے ذمے، کرنا دکھانا تیرے ذمے، چھوڑ دینا دکھانا میرے ذمے. اب آپ نے پھنس جانا ہے. او جی بڑی دلیل پوچھی ہے، آپ دلیل پہ گھبراتے کیوں ہیں؟ سوال پہ سوال ماریں، اس کے علم کی وسعت دیکھے وہ کہاں تک چلتا ہے. ایک چیز مجھے کہنے لگا، میں جی تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوں، میں نے 4 ماہ لگائے ہیں، میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. میں نے کہا اچھا کیا سوال ہے؟ مجھے وہ کہنے لگا آپ کوئی بخاری میں حدیث دکھا سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا ہو؟ میں نے کہا تو سوال کرنے والا تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں. نہیں جی میں مسلمان ہوں. میں نے کہا اچھا پھر مسلمان ہے تو مسلمان بندہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا جی کلمہ پڑھنے سے. میں نے کہا سنا کلمہ، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا اس کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا یہ اس کلمے کا نمبر کیا ہے؟ کہا جی پہلا کلمہ. میں نے کہا یہ کلمہ بخاری میں تو دکھا دے. ہاں بخاری میں دکھا دے. کہتے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے، نہیں تو دکھا دے نا. کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا دکھا بخاری میں ہے، اذان مانگتا ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اذان سنا دے، اذان کے کلمات سنائے. میں نے کہا یہ اذان کے کلمات بخاری میں ہیں؟ کہتے نہیں ہے. میں نے کہا دکھا دے. جب تو پیشاب کرے تو کھڑے ہو کر کرتا ہے یا بیٹھ کر؟ اس نے کہا جی بیٹھ کر. میں نے کہا بخاری میں دکھا دے. زندگی بھر اللہ کے نبی نے کبھی پیشاب بیٹھ کے فرمایا ہو؟ مجھے بخاری میں دکھا دے. بخاری شریف میں تو 4 حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، بیٹھ کر کرنے کی بخاری میں کوئی روایت نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں اگر بیٹھ کر کرنے کی بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا. میں نے کہا اگر نہ کرنے کی بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا. یہ کلمات اذان بخاری میں نہیں ہے تو فلاں کتاب میں تو ہے نا. میں نے کہا ترک رفع یدین اگر بخاری میں نہیں ہے تو فلاں کتاب میں ہے نا. میں نے کہا مجھے بتا 3 طلاق ایک ہوتی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا بخاری میں دکھا دے. کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے. ایک اور کتاب کا نام لیا مسلم کا، اگرچہ اس پر میں بات نہیں کرتا، اس کا جواب کیا ہے؟ کیا جی فلاں کتاب میں ہے نا. میں نے کہا تو مجھ سے بخاری مانگتا تھا، میں نے بخاری کے 4 مسئلے پوچھے ہیں، کوئی تو بھی بتا دے. او جی ہر مسئلے کے لیے بخاری ضروری ہے؟ میں نے کہا رفع یدین کے لیے ضروری ہے. جب ہر مسئلے کی ضروری نہیں ہے اس مسئلے پہ تو کیوں زور دیتا ہے؟ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن میں اس مسئلے پر بات نہیں کرتا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو رفع الیدین وہ کرتا ہے وہ بخاری میں نہیں ہے، اس کے دعوے کی دلیل بخاری میں نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن اس کا تعلق تو کورس سے ہے نا. جب تو کورس میں بیٹھے کچھ دن دے اور پورے دلائل سنے بات تو تب سمجھ آئے. میں صرف سمجھا رہا تھا جب وہ سوال کرے تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. ایک شخص نے مجھے فون کیا، مولانا صاحب ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا جی پوچھے. مرد عورت کی نماز میں فرق ہے؟ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، فرق ہے یا نہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی نہیں ہے. آپ جواب دیتے ہیں نا جی ہے. اس نے پوچھا حدیث لاؤ، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے پھر فون کرنا ہے. آپ جلدی نہ کرو. ہاں جی مرد عورت کی نماز میں فرق ہے. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نہیں ہے. توجہ رکھنا، نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کسی مسجد میں اپنی دادی جان کو مؤذن رکھ لو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا فرق جو نہیں ہے. کبھی بھابی جان سے تکبیر کہلوا لو. کیوں؟ فرق جو نہیں ہے. کبھی اماں جان کے پیچھے نماز پڑھ لو. فرق جو نہیں ہے. میں نے کہا کہتے ہیں فرق جو نہیں ہے. میں نے کہا جب اعلان کرتے ہو اور یہ ننگے سر نماز پڑھنی چاہیے، ان کی ٹوپیاں اتروا دو، ان کے دوپٹے اتروا دو، فرق جو نہیں ہے تو پھر کہہ دو نا کہ بھئی ذرا آپ نے ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، سب اکٹھی کر کے سب کے ٹخنے سے ٹخنا ملوا دو.
اور گوبھی شلواریں پنڈلیوں تک کر لو، فرق جو نہیں ہے۔ کہتے نہیں اس میں فرق تو ہے، میں نے کہ اس پہ حدیث تو دکھا دے، جس پہ فرق میں کہتا ہوں میں دکھا دیتا ہوں۔ کچھ کام اس کے ذمہ بھی تو لگاؤ نا، کچھ اس کے ذمہ لگاؤ۔ تو جی ایک مسجد میں مؤذن رکھ لو، ایک میں مکبرہ رکھ لو، یہ صف بندی یوں کراؤ، دیکھنا تمہاری مسجد بھرتی کیسے ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا اب دیکھیں نا کیسے بھرتی ہے، مذہب تمہارا پھیلتا کیسے ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا، میں نے بات کس پہ سمجھائی ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا، اور جی قرآن فاتحہ، میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا پارے کتنے ہیں، میں نے کہا 30 ہے۔ پہلا پارہ کہاں سے، الف لام میم سے، آخری پارہ کہاں سے، اما یتساءلون سے، تو فاتحہ کدھر گئی؟ میں نے کہا قرآن کی سورتیں کتنے؟ کہا جی 114۔ پہلی سورت کون سی ہے؟ کہا جی فاتحہ۔ میں نے کہا جب یہ فاتحہ قرآن کی سورت، قرآن ہی نہیں ہے، قرآن کی سورت کیسے؟ تو جی میرے سوال کا جواب، میں نے کہا میرے سوال کا جواب، کچھ کام تیرے ذمہ بھی لگا ہے، تو بھی تلاش کر۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، میں تیرے سوال کا، ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں خلش نہ رہ جائے کہ شاید ہمارے عالم کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں بات یہ ہے، قرآن کریم کا خلاصہ ہے، ایک قرآن کی تفصیل ہے۔ قرآن میں خدا نے 6 مضمون بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان 6 کا خلاصہ خدا نے فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں خدا نے توحید بیان کی ہے، مالک یوم الدین میں قیامت بیان کی ہے، ایاک نعبد میں احکام کو بیان کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان کیا ہے۔ ایک خلاصہ ہے اور ایک تفصیل ہے۔ ایک بندہ بیان کرتا ہے کہ جی میں 1 گھنٹہ بیان کیا، اب 1 منٹ کا خلاصہ سنو۔ بعد میں کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی مولانا نے بیان کتنا کیا، آپ کو جی 1 گھنٹہ، کو جی خلاصہ، نا وہ تو بیان تھا ہی نہیں، کہ بھئی کتنا بڑا تو جھوٹا آدمی ہے۔ جس طرح گھنٹے کے بیان کو بیان کہتے ہیں، 1 منٹ کے خلاصے کو بھی بیان کہتے ہیں، تو جس طرح فاتحہ خلاصہ ہے، 113 تفصیل ہے، 113 تفصیل بھی قرآن ہے، اور 114ویں سورت خلاصہ بھی تفصیل ہے، پر یہ بھی قرآن ہے۔ توجہ، فرق کیا تھا؟ 113 تفصیل یہ بھی قرآن ہے، خلاصہ بھی قرآن ہے، 1 گھنٹے کا بیان بھی بیان ہے، 1 منٹ کا خلاصہ بھی بیان ہے۔ فرق صرف اتنا یہ تھا کہ جب تو نے تراویح پڑھنی ہے، فاتحہ ہر رکعت میں، لیکن باقی صورتیں ہر رکعت میں نہیں ہے۔ فاتحہ پھر 7 بقرہ ہے، فاتحہ اور 7 سورہ آل عمران ہے، فاتحہ 7 سورۃ النساء ہے، فاتحہ 7 مائدہ ہے۔ فاتحہ کا تعلق پورے قرآن سے ہے، البقرہ کا تعلق پہلے اور دوسرے اور تیسرے آدھے پارے سے ہے، باقی صورتوں کا تعلق کسی ایک پارے سے ہے، اور فاتحہ کا تعلق پورے قرآن سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فاتحہ قرآن سے باہر ہے۔ اگر کوئی پوچھے قرآن کے کتنے پارے ہیں، ہم 30 پارے کہتے ہیں، لیکن فاتحہ کو الگ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ایک فاتحہ اور 30 پارے، یہ پورا قرآن ہے۔ یہ الگ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق پارے سے نہیں بلکہ 113 صورتوں سے ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا بھئی ہمارے اوپر جو تو نے قرآن پہ اعتراض کیا، دفاع دیوبند والوں نے کیا، اور جی ہم تو فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ ذرا سوال سننا۔ اور جی قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے کہا بالکل ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فاتحہ تو خدا کا کلام ہے، قرآن تو خدا کا کلام ہے۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوگا تو پھر قرآن بنے گا، یہ تو خدا کا کلام بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنتا؟ کہتا ہے ایاک نعبد کا معنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین کا معنی ہم تجھ ہی سے مدد۔ سوال سمجھنا، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہا جب یہ اللہ بندہ کہے ایاک نعبد تو بات سمجھ آتی ہے، یہ اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نستعین کہے تو بات سمجھ آتی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ ایاک نعبد فرمائیں گے خدا کس کی عبادت کرتا ہے، ایاک نستعین کہیں گے خدا کس سے مدد مانگتا ہے۔ اعتراض سمجھ آیا؟ ایاک نعبد اگر اللہ کا کلام ہو تو جب اللہ ایاک نعبد پڑھے تو اللہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟
इय्याका नस्तईन अल्लाह का कलाम हो, अल्लाह किससे मदद मांगते हैं? मैंने कहा किसी से नहीं। तो फिर इय्याका नाबुदु, अल्लाह का कलाम ना हुआ ना? मैंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह का कलाम है, लेकिन पहले मिसाल समझना, फिर तुझे बात मेरी समझ आएगी। आपने बच्चा स्कूल में दाखिल किया, हेड मास्टर साहब ने कहा बच्चा जरा बात समझो, तुमने पाबंदी करनी है, तुमने नागा नहीं करना। अगर पूरे साल में तुम्हारा एक भी नागा न हुआ तुम्हें स्कूल फला इनाम देगा। लेकिन बात समझो, अगर कभी तुम्हें छुट्टी करनी पड़ जाए, छुट्टी लेनी पड़ जाए, तो फिर दरखास्त लिख के छुट्टी लेना और दरखास्त यूं लिखना, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह बरकातुहू, गुजारिश है कि बंदा के चचा जान की शादी है, 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाए। आगे फिदवी लिख के अपना नाम लिखता है, अब्दुल रहमान नाम लिखा। अब मुझे बताओ, ये जो दरखास्त लिखी है ये किसने लिखी है? बोलिए ना, किसने लिखी है? लिखा हुआ क्या है? बखिदमत जनाब हेड मास्टर, हेड मास्टर ने लिखी है, तो बखिदमत जनाब हेड मास्टर का माना। नीचे फिदवी अब्दुल रहमान है, हेड मास्टर का नाम नजीर है, नीचे अब्दुल रहमान लिखा हुआ है, तो हेड मास्टर तो अब्दुल रहमान नहीं है ना। अब आप कहोगे भाई ये दरखास्त बच्चे की है, हेड मास्टर की नहीं है। क्यों? जब ये बच्चा लिखे बखिदमत जनाब फिदवी अब्दुल रहमान तो बात समझ आती है। हेड मास्टर लिखे बखिदमत जनाब हेड मास्टर भी कहे, फिदवी अब्दुल रहमान भी कहे, तो हेड मास्टर की दरखास्त कैसे हुई? इय्याका नाबुदु भी कहे और बंदे की इबादत भी ना करे, इय्याका नस्तईन भी कहे और बंदे से मदद भी न मांगे, खुदा का कलाम कैसे हुआ? मैंने कहा बात तवज्जो से समझना, ये जो हेड मास्टर ने दरखास्त लिखी है एतराज तब होता जब ये अपने लिए लिखता, फिर बखिदमत जनाब हेड मास्टर कहता। एतराज तब होता जब अपने लिए लिखता और नीचे फिदवी अब्दुल रहमान लिखता। ये दरखास्त हेड मास्टर ने लिखी है लेकिन अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए लिखी है कि बच्चा जब मुझसे छुट्टी लो बखिदमत जनाब हेड मास्टर लिखना, जब मुझसे छुट्टी लो नीचे फिदवी अब्दुल रहमान लिखना। अल्लाह का कलाम इय्याका नाबुदु है, लेकिन एतराज तब होता जब खुदा का कलाम इय्याका नाबुदु अल्लाह के लिए होता, इय्याका नस्तईन खुदा का कलाम अल्लाह के लिए होता। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन ये खुदा का कलाम है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के बंदे के लिए है। अल्लाह ने फरमाया जब मेरी इबादत करनी हो तो इय्याका नाबुदु कहना, जब मुझसे मदद मांगनी हो इय्याका नस्तईन नो कहना। कलाम अल्लाह का है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह का कलाम अल्लाह के बंदे के लिए है। अल्लाह ने जो फरमाया इय्याका नाबुदु अपने लिए ना, मुझे और तुझे सिखाने के लिए कि जब तू फातिहा पढ़े इय्याका नाबुदु कहना, इय्याका नस्तईन कहना। कलाम अल्लाह का है लेकिन बंदे के लिए है। अब कोई एतराज नहीं है। चले थोड़ा सा आगे चले, मैं सिर्फ बात क्या समझा रहा था, ये अल्लाह का कलाम है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के बंदे के लिए है। तो देखो एतराज जब भी कुरान पे किया है तो दिफा देवबंद वालों ने किया है। मैं एक चले एतराज और पेश कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी बात और बढ़ जाए। मैंने दूसरा पहलू भी शुरू करना है, एक पे वक्त ज्यादा न लगे। एक एतराज और सुन लो, सूरतुल बकरा का आगाज है, अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, तवज्जो रखना, ला रैब फी। अरबी जबान में 2 लफ्ज हैं, एक लफ्ज ज़ालिका, एक लफ्ज हाजा। ज़ालिका का माना वो है, हाजा का माना ये है। अगर कोई चीज करीब और सामने हो तो फिर ये और हाजा कहते हैं, अगर कोई चीज दूर हो तो फिर ज़ालिका और वो कहते हैं। एतराज कुरान पे है, कुरान कहते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। देखो ये कुरान तो सामने है तो ज़ालिकल किताब नहीं कहना चाहिए था बल्कि हाजल किताब कहना चाहिए था। ये किताब वो है जिसमें शक नहीं है, फरमानी वो किताब जिसमें शक नहीं है। जब किताब सामने है तो वो क्यों कहा, बल्कि ये कहना चाहिए था। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये जो खुदा ने एक एतराज का जवाब दिया है ज़ालिका की बजाय हाजा कह के दिया है। एतराज क्या था, तवज्जो रखना। असहाबे पैगंबर के दुश्मन ने सहाबा पे एतराज किया है रज़ियल्लाहु अन्हुम, कहा ये एक कुरान वो था जो अल्लाह ने जिब्रील के जरिए मुस्तफा को दिया है और एक कुरान वो है जो मुस्तफा ने सहाबा को दिया है और कुरान वो है जो सहाबा ने हमें दिया है, जो जिब्रील ने
مصطفیٰ کو دیا ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ہمیں اعتراض اس پر ہے جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ الیاذ باللہ بدل ڈالا ہے، آیات کو بدل ڈالا۔ کوئی دلیل کیا ہے کہ جو اللہ نے حضور کو دیا جبریل کے واسطہ سے یہ لکھا ہوا نہیں تھا، جو مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا یہ لکھا ہوا نہیں تھا، جو انہوں نے ہمیں دیا ان نے لکھ کے دیا ہے تو بدل ڈالا ہے۔ خدا نے بن لکھے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے بن لکھے صحابہ کو دیا ہے، ہم اسے تو مانتے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کے صحابہ نے ہمیں دیا وہ لکھ دیا تو بدل دیا ہے، ہمیں اعتراض اس پر ہے۔ خدا نے اصحاب پیغمبر کا ذالکہ کہہ کے جواب دیا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، قرآن کے لیے 3 لفظ ہیں، نمبر 1 کلام پاک، نمبر 2 قرآن مجید، نمبر 3 کتاب۔ یہ 3 لفظ آپ بولتے ہیں، کبھی آپ قرآن پاک کہتے ہیں، کبھی کلام اللہ کہتے ہیں، کبھی قرآن مقدس کہتے ہیں۔ بہاول پور کے سنی کبھی تو نے غور کیا ہے یہ 3 لفظ تو کیوں بولتا ہے؟ اسے کلام بھی کہتے ہیں، اسے قرآن بھی کہتے ہیں، اسے کتاب بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تکلم کرے تو پھر کلام بنتا ہے، جب حضور تلاوت کرے تو پھر قرآن بنتا ہے، جب معاویہ لکھے تو کتاب بنتا ہے۔ جب اللہ تکلم کرے تو پھر توجہ، اللہ تکلم کرے تو پھر کلام بنتا ہے، اور جب نبی پڑھے تو قرآن بنتا ہے، اور جب صحابی لکھے تو پھر بولیے نا، صحابی لکھے تو پھر معاویہ کی کتابت نہ مان تو کتاب بنے گی کیسے؟ حضرت علی کا لکھنا نہ مان تو کتاب بنے گی کیسے؟ حضرت زید کی لکھائی نہ مان کتاب بنے گی کیسے؟ حضرت معاویہ کے قلم نے چلنا ہے تو تو نے کتاب کہنا ہے۔ اور بھئی اعتراض تو لکھے پر تھا، خدا نے ذالکہ کہہ کے جواب دیا ہے کہ جب میں نے کلام کیا تو کلام اللہ ہے، وہ بھی لاری بفی ہے، جو میرے مصطفیٰ نے پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی لاری بفی ہے، جو بعد میں ابو بکر لکھوائے گا ذالکہ الکتاب وہ بھی لاری بفی ہے، جو بعد میں عمر لکھوائے گا ذالکہ الکتاب وہ بھی لاری بفی ہے، جو میرے پیغمبر کا معاویہ یہ لکھے گا ذالکہ الکتاب وہ بھی لاری بفی ہے۔ تو ذالکہ کہہ کے یہ اشارہ اس طرف کیا ہے جو بعد میں لکھا جانا ہے اس کا خدا نے دفاع پہلے کر دیا ہے۔ جو رب نے مصطفیٰ کو دیا اس پہ تو اعتراض ہوا نہیں ہے، جو مصطفیٰ نے اصحاب کو دیا اس پہ اعتراض تو ہوا نہیں ہے، جو انہوں نے ہمیں دیا اس پہ اعتراض آنا تھا۔ خدا نے ذالکہ الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے اصحاب پیغمبر کا دفاع کر دیا ہے۔ میں نے کہا جب اعتراض قرآن پہ ہے تو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، دفاع کون کرتے ہیں؟ دیوبند والے کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ چلے میں اور ایک اعتراض میں عرض کر رہا ہوں، میرے پاس اتنا مواد اس موضوع پر ہے میں اعتراضات کر کے جواب دیتا، لیکن میں نے قرآن کی وفا بتانی ہے، صرف دیوبند کی وفا تو نہیں بتانی۔ دیوبند نے تو وفا کی ہے کہ جب اعتراض کسی نے کیا دیوبند والے وفا کرتے رہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن قرآن نے دیوبند والوں سے وفا کیسے کی ہے؟ توجہ رکھنا، جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ قرآن نے دفاع کیسے کیا؟ ایک شخص مجھے کہتا ہے او جی فضائل حج حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا جی ہاں کتاب ہے، تمہارے بڑے ہیں، جی ہمارے بڑے ہیں، لیکن اس کتاب میں تو کفر لکھا ہے۔ یہ تیرے شہر بہاول پور کے ساتھ مبارک پور کی بات ہے۔ مجھے وہاں پہ دو ماسٹروں نے کہا ہم پہلے تبلیغی جماعت والے تھے، ہم دیوبندی تھے، اب ہم اہل حدیث ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں ہو گئے؟ کہا جی فضائل حج پڑھی ہے، ہم نے مسلک بدل ڈالا ہے۔ میں نے کہا کیا اس میں پڑھا جو تو نے مسلک بدل ڈالا؟ کہا جی اس میں شرک لکھا ہے، اس میں کفر لکھا ہے، ہم نے بدل دیا۔ میں نے کہا ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی مسلک بدل دے، ہم کیوں کفر اختیار کریں گے، ہمیں بھی بتا دو۔ کہا جی فضائل حج میں واقعہ ہے، ایک شخص حج کو جا رہا تھا، راستے میں بیمار ہو گیا، اس کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، علاج کے لیے حکیم نہیں تھا، کوئی نسخہ دوا کا نہیں تھا۔ ایک شخص آیا، اس کا علاج کیا، اس کو دوا بھی دی ہے، اور پھر کہنے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں نبی یا فلاں ولی ہوں، اور میں تیرے علاج کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں دنیا سے چلا گیا تھا، خدا نے مجھے بھیجا۔ کہا یہ تو کفر ہے۔ ایک
آدمی چلا جائے اور قیامت سے پہلے آ نہیں سکتا، فضائل حج میں ہے کہ آیا ہے، یہ تو کفر ہے۔ میں نے کہا جو تجھے کفر فضائل حج میں نظر آتا ہے، اگر میں تجھے قرآن میں دکھا دوں پھر قرآن بھی چھوڑ دے گا۔ وہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پارہ نمبر 1 میں ہے، بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہوا، قاتل ملتا نہیں تھا، یہ جمع ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، کہا یا موسیٰ ادع لنا، میں نقطہ پیش کرنے لگا، یا موسیٰ ادع لنا، یہ بنی اسرائیل بڑے بگڑے تھے لیکن اس مسئلے میں تجھ سے زیادہ نہیں بگڑے تھے۔ جب تجھے پیش آئے تو کہتے ہیں نبی جانتا ہے، وہ سمجھتے تھے نبی نہیں جانتا۔ یہ نہیں کہا اے موسیٰ قاتل کون ہے بتا دے، کہا قاتل کون ہے خدا سے پوچھ کر بتا۔ نہیں سمجھا، خدا سے پوچھ، یہی نہیں کہا آپ بتا، کہا نہیں خدا سے پوچھ پھر بتا۔ تو کہتے ہیں نبی آپ بتا، بتائے گا تب جب علم الغیب رکھتا ہوگا، نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی بگڑی قوم بھی یہ بات سمجھتی تھی، کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ رب سے پوچھ کر بتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، خدا نے بتا دیا، انہیں کہہ دو گائے لے لو، اس گائے کو ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا لو، اس گوشت کو مقتول کے ساتھ لگاؤ، مقتول زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ ان نے گائے کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کو لیا، مقتول کے ساتھ لگایا، میں نے کہا زندہ ہو کر آ گیا تو کہہ دینا کفر ہے۔ میں نے کہا آیا یا نہیں آیا؟ کہا جی آیا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی پارہ نمبر 1 قرآن میں ہے۔ میں نے کہا کہتے نہ کفر ہے، ذرا ہمت تو کرنا، اگلی سیڑھی پہ تو نے جانا تو ہے ہی، ذرا جلدی چڑھ۔ تو اسے نہیں سمجھے، اگلی سیڑھی پہ تو جانا ہے ذرا جلدی چڑھ۔ مرزا قادیانی بھی تیرا تھا پھر چڑھا ہے، اس کو نکاح کے لیے تلاش کر کے بیٹی محمد حسین بٹالوی نے دی ہے، اس کا نکاح تمہارے تمہارے شیخ الکل نذیر دہلوی نے پڑھا ہے، 5 روپے بھی لیے، مسلح بھی لیا ہے۔ میں نے کہا تو نے چڑھنا ہے ذرا جلدی چڑھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے حوالے ہیں، اس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا لمبے دورے پہ تو میں کتابیں ساتھ رکھتا ہوں، سٹال رکھتا ہوں، کتنا مشکل ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب بندے سمجھتے ہیں مولوی صاحب کاروبار کرتا ہے، میں 45 لاکھ کی صرف گاڑی پہ سٹال رکھتا ہوں، آپ کتنے مجھے پیسے دے دو گے کتابوں میں؟ میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتا ہوں؟ یہ کتاب کے لیے سرگودا نہیں جائیں گے، ان کے گھر لے کر جاؤ، اور میں چاہتا ہوں ہاں دو اس کو، اسے بھئی یہ کتاب ہے، کوئی ہے جواب تو لا، 5 سال گزر گئے لاؤ جواب، کرو تردید اس کس میں غلط لکھا ہوا ہے، بات سمجھنا۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے، چپ۔ میں نے کہا چلیے پارہ نمبر 2 پڑھتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، الوف الف کی جمع ہے، الف ہزار کو کہتے ہیں، الوف کا معنی ہزاروں ہے۔ اللہ فرماتے ہزاروں کی تعداد میں تھے، فقال لهم اللہ موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم۔ میں نے کہا دوسرا پارہ کہتا ہے ہزاروں وفات پا گئے تھے پھر بھی خدا دنیا میں لے آیا، اگر قیامت سے پہلے آ جانا یہ کفر ہے۔ تو شیخ زکریا نے بات ایک کی ہے، قرآن بات ہزاروں کی کرتا ہے۔ میں نے کہا جلدی کہنا کفر ہے، جلدی کہہ۔ اور جی میں نے کہا آگے توجہ، چلیے پارہ نمبر 3 میں نکلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ جاتے ہیں، میت کو قم باذن اللہ کہتے ہیں، میت قبر سے اٹھ کے آ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہہ دینا کفر ہے، کہ یہ تو کفر نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کفر کیوں ہے، وہ کفر کیوں نہیں ہے؟ کہا جی موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، یہ معجزہ تھا۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، یہ معجزہ تھا۔ میں نے کہا یہ ولی تھا اور یہ کرامت ہے، جس طرح معجزہ ایمان ہے کرامت بھی ایمان ہے۔ سر پکف ہم دیوبند والے نہ تکلیف کرے، میں ہوں نا اس کے لیے، آپ کو تکلیف کرتے ہیں، آپ کا وکیل تگڑا ہے، تمہیں نہیں پریشان ہونے کی ضرورت۔ ہم خطیب نہیں ہیں جن کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت پڑے، جب کہتے ہیں سبحان اللہ ہماری خوراک ہے، آپ نے ہمیں چلانا ہے، آپ نے نہیں چلانا، ہم نے چلانا ہے۔ مقتدی امام کو نہیں چاہتا، امام مقتدی کو چلاتا ہے۔ عوام ہمیں نہ چلائے، ہم چلائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی وکالت کرنی ہے نا، آپ میرے ہزاروں بیان سنیں، کھولیں ahnamedia.com جائیں، آپ نیٹ پہ جا کر کھولیں، آپ ذاکر نائک کو بھول نہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ گواہ ہے ذاکر نائک نے گفتگو کی نہیں ہے جو تمہارے دیوبند والوں نے کی ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے نہیں چلانا، ہم نے چلانا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے ہماری ہزاروں تقریریں سنو، نہ کہنا بھی سبحان اللہ کو، نہ کہنا ماشاءاللہ کو، نہ کہنا آمین کو ہو، نہ کہنا نعرہ مارو، ہم نے کہنا دلیل سنو بس۔ وقت پہ جلسہ شروع، وقت پہ جلسہ ختم۔ میرا جلسہ ہر مہینے بھاول پر ہونا تو لوگ تنگ نہیں ہوں گے، وقت پر آئیں گے، کیوں پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے جلدی فارغ کر دینا۔ یہ طریقہ آسان ہے، یہ مشکل ہے؟ میں میزبانوں سے کہتا ہوں وقت پہ شروع کرو، وقت پہ ختم کرو، آنے والے سامعین کو کھانا مت کھلاؤ، یہ ہزاروں روپے ان دیگوں پر مت پکاؤ۔ بس کوشش کرو، تبلیغی جماعت میں ہر جمعرات کو شب جمعہ پر جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کھانا مرکز میں پیش ہوتا ہے، لوگ نہیں جاتے، پھر بھی جاتے ہیں اور آپ سے زیادہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ذہن بن گیا ہے اپنا مال اپنی جان، یا ذہن بن گیا ہے کہ جلسہ بھی ان کا، چاول بھی ان کے۔ یہ تھوڑا سا مائنڈ چینج کرو، یہ تھوڑی سی ذہنوں میں تبدیلی لاؤ، کچھ اپنے جلسوں کو سستا کرو۔ میں تمہیں کیسے یہ بات سمجھاؤں؟ سستا کرو جلسہ، وقت کا بھی خیال کرو، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں، آپ کو بڑی جلدی وقت پہ فارغ کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، کہا جی یہ معجزہ ہے، میں نے کہا یہ کرامت ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا، دیوبند والوں پہ جھوٹ نہ بولنا کہ دیوبند والے ولی کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ نہ بولنا۔ دیوبند والے ولی کی کرامت کو نہیں مانتے، یہ ایسے مانتے ہیں، توجہ، جیسے قرآن میں ہے حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم زکریا کی کفالت میں ہے، بچی ہے، سبق پڑھتی ہے، زکریا علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لیٹ آئے، ذہن میں تھا بچی پریشان ہوگی، جب تالا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مریم کے پاس میوے موجود ہیں، بغیر موسم کے پھل ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کرامت کو دیکھا، سجدے میں گر گئے اور خدا سے دعا مانگی، اللہ موسم نہیں تھا، پھل اسے دیا ہے، 100 سال عمر ہے، موسم نہیں ہے، اولاد کا میوہ مجھے بھی دے۔ توجہ رکھنا، اولاد کا میوہ مجھے بھی دے۔ ادھر عیسائی آیا، حضرت مریم کے پاس میوہ بغیر موسم کا دیکھا ہے، گھٹنے ٹیک گیا، پیشانی ٹیک دی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، او بے ایمان تجھے کیا ہوا؟ او بے ایمان تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ اگر یہ مریم بغیر موسم کے خود پھل کھا سکتی ہے تو مجھے بھی دے سکتی ہے، فرق کیا ہے؟ اس اللہ کے نبی زکریا مسلمان نے جب ولی کی کرامت کو دیکھا ہے تو ولی کے خدا سے مانگا ہے، عیسائی نے ولی کی کرامت کو دیکھا ہے تو ولی سے مانگا ہے۔ ولی کی کرامت کو مان کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا عیسائیت ہے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کے خود ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے۔ ہم عیسائیت کی بات نہیں کرتے، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ہم ولی کو بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں، لیکن مانگتے ولی کے خدا سے ہیں۔ مانگتے ولی کے کیوں؟ مریم کہہ رہی ہے یا مریم انا لک ھذا، مریم نے کہا ہوا من عند اللہ۔ حضرت زکریا کہتے ہیں اگر یہ من عند اللہ ہے تو خدا مجھے بھی من عند اللہ دے دے۔ موسم یہاں بھی نہیں تھا، موسم یہاں بھی نہیں ہے، بغیر موسم کے پھل اسے ملا ہے، بغیر موسم کے میوہ مجھے بھی دے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، دیوبند پر اعتراض ہوا، دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے، کیا جی دیوبند والوں پر اعتراض؟ ایک شخص میرے پاس ہری پور میں کتاب لایا، کتاب کا نام ارواح ثلاثہ ہے، حکیم الامت تھانوی کی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں حکیم الامت تھانوی کی ہے، وہ دیکھو جی خلاف قرآن بات لکھی ہے۔ میں نے کہا پڑھیے، بسم اللہ پڑھے، ذرا واقعہ تو پڑھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں حضرت شیخ محدث دہلوی جامع مسجد دہلی میں تھے، باہر نکلے، آگے کتا تھا، اس کتے پہ نگاہ پڑی تو یہ کتا کامل ہو گیا اور کتے کے پیچھے کتے لگے، سارے مراقبے میں چلے گئے۔ اور جی وہ کتا بھی کبھی کامل ہو سکتا ہے، کامل تو انسان ہوتا ہے۔ تمہارے حضرت تھانوی نے کتے کو کامل کہہ دیا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کہا جی کتا مراقبے میں چلا گیا، کتا احکام کا مکلف نہیں ہے، عبادات کا پابند نہیں ہے، تو دیکھو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا نا تو نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، یہ جو تو نے حضرت تھانوی نے لکھا محدث دہلوی یہ کون ہے؟ کہا جی ولی ہے۔ میں نے کہا کس امت کے؟ کہا جی اسی امت کے ہے۔ میں نے کہا میں کچھ ولی مجھے قرآن میں نظر آتے ہیں جو اس امت میں نہیں ہے، پہلی امت کے تھے، وہ کون ہے؟ انہیں اصحاب کاف کہتے ہیں، ان کے
ساتھ کتا ملا تھا. قرآن نے تذکرہ قرآن نے اس کا تذکرہ بڑے پیار سے کیا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. قرآن اس کی بات وفا کی کرتا ہے. اگر یہ کتا غلط ہوتا قرآن تذکرے خوبیوں سے کیوں کرتا؟ اصحاب کاف کی اگر صحبت میں کتا آئے کمال پا جاتا ہے. میرے نبی کی امت کی ولی کی صحبت میں آئے مجھے پتا کمال کیوں نہیں پا سکتا. تو قرآن کہہ رہا ہے اس میں کمالات تھے. اگر حضرت تھانوی نے لکھا تو پھر کمالات کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا تجھے شبہ اس سے پڑا ہے تو نے کتے کو انسان کے مقابلے میں کھڑا کیا. میں نے کہا غلطی کبھی نہ کرنا. ہم فیصلہ آباد پڑھتے تھے, جنرل ضیاء الحق شہید ہوا, ہمیں استاد نے جمع کیا, ہمارے استاد فرمانے لگے آج ولی کا جنازہ اٹھا. پھر تم نے ہمیں کہا کہ تمہیں تعجب ہوگا وہ تو داڑھی منڈا تھا, ولی کیسے 12 سال صدر رہا, اسلام کو نافذ نہیں کیا, ولی کیسے؟ تمہیں اشکال ہوگا. ہم نے کہا جی اشکال ہے. ہمارے استاد فرمانے لگے بیٹا تمہیں اشکال اس لیے ہے کہ تم نے صدر ضیاء کو شیخ الحدیث کے مقابلے میں رکھا ہے. یہ ظلم کبھی نہ کرنا. اگر شیخ الحدیث کے مقابلے میں ہو تو پھر فاسق ہے, پچھلے صدروں کے مقابلے میں ہو تو پھر کامل ہے, پھر صالح ہے. بھئی صدر کا مقابلہ صدر سے کر, استاذ کا مقابلہ استاذ سے کرنا. آپ کہتے ہیں ایس ایچ او یہ ٹھیک نہیں ہے, کیوں؟ ہمارے مولوی صاحب نماز پڑھتے تو نہیں پڑھتا. یہ کوئی بات ہے؟ بھئی تم کو یہ بہت اچھا آدمی ہے, پہلا رشوت لیتا تھا یہ نہیں لیتا. بات سمجھے؟ اس کے اچھا ہونے اور برا ہونے کا مدار امامت کرانا نہیں ہے کہ جی مفتی صاحب نماز پڑھاتے وہ تو نہیں پڑھاتا, ان کے سر پہ پگڑی ہے اس کے سر پہ ٹوپی ہے, یہ چٹے لباس میں ہے, اس نے دیکھو وردی پہنی ہے تو بہت بے ایمان ہوا. نہ اس کا مقابلہ ایس ایچ او سے کرنا. نہیں سمجھے؟ اس کا مقابلہ اس سے کر, مولوی کا مقابلہ مولوی سے کر, کتے کا مقابلہ کتے سے کر, انسان کا مقابلہ انسان سے کر. انہوں نے یہ نہیں کہا وہ کتا انسانوں سے کامل تھا, وہ کتا دوسرے کتوں سے کامل تھا. ایک شبہ اسے پڑا ہے, ایک شبہ اسے پڑا ہے. توجہ رکھنا, ایک اسے پڑا ایک اسے, ایک اور بھی ہے. اس کو شبہ کیا پڑا؟ اس نے کہا جی امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. سمجھ آئی؟ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, بھئی تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھا ہے؟ کہا تم حضرت ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو, امام اعظم تو اللہ کے نبی ہے. میں نے کہا پھر اگلے مہینے ایک جلسہ اور کر, صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. لوگ پوچھے کیوں؟ کہ جی سب سے بڑے صدیق تو حضور ہیں, ابو بکر کون ہوتے ہیں؟ اگلے مہینے ایک جلسہ اور کر, فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. لوگ پوچھے کیا ہوا؟ وہ جی سب سے زیادہ حق و باطل میں فرق کرنے والے حضور ہیں, عمر بن خطاب کون ہوتے ہیں؟ پھر ایک جلسہ اور کر, اور 14 اگست کو کرنا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگ پوچھے پاگل تجھے کیا ہوا؟ کہا جی محمد علی جناح قائد اعظم نہیں ہے, سب سے بڑے قائد تو حضور ہے نا. یہ ساری باتیں کر تاکہ سارے مل کے تیرے سر پہ جوتے مارے, یہ بھی مارے اور ہم بھی مارے. کہا جی کیوں؟ میں نے کہا پھر ایک امام سے چڑھے ہے, بقیہ سے تجھے کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا بات توجہ سمجھنا, وہ تجھے پاگل دھوکہ لگا ہے. قائد اعظم کو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا, اس کا معنی یہ نہیں تھا علماء سے بڑا قائد ہے. اس وقت جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے ان میں بڑے لیڈر محمد علی جناح تو قائد اعظم کہا. صحابہ سارے فاروق تھے, بڑے عمر بن خطاب فاروق اعظم کہا. یہ سارے صدیق تھے, بڑے ابو بکر انہیں صدیق اکبر کہا. امام مالک امام شافعی احمد یہ سارے امام ہیں, ان میں بڑے ابو حنیفہ تو امام اعظم کہا. ان کا مقابلہ نبی سے نہ کر, ان کا مقابلہ اماموں سے کر. کتے کا مقابلہ انسانوں سے نہ کر, کتے کا مقابلہ کتے سے. انسان کا مقابلہ انسان سے. ولی وہ مقابلہ ولی ہے. اگر انبیاء کو دیکھو, نبی پوری امت سے اعلیٰ ہے. میرے پیغمبر کے بارے میں آئے تو سارے نبی ایک طرف, میرے حضور سب سے اعلیٰ ہے. پیغمبر کا مقابلہ, اب امتی نبی کا مقابلہ کوئی جوڑ بنتا ہے. میں بات سمجھا رہا تھا. وہ جی دوسرا مراقبے میں چلے گئے ہیں, شریعت کے پابند نہیں ہے. میں نے کہا ایک مراقبہ ہے, ایک سجدہ ہے. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کہا جی گردن جھکا دینا. میں نے کہا سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کیا پیشانی زمین پہ ٹکا دینا. میں نے کہا کتا یہ مراقبے کا پابند تو نہیں ہے لیکن سجدے کا مکلف ہے. مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا میں قرآن سے پیش کرتا ہوں, کتا سجدے بھی کرتا ہے. وہ جی قرآن میں ہے. میں نے کہا جی ہاں, الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. نہیں سمجھا؟ والشجر والدواب, یہ شجر و حجر اور یہ چوپائے سجدے کرتے ہیں. میں نے کہا پابند ہے.
کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا تجھے مراقبے پر اشکال تھا, ہم نے سجدہ پیش کیا ہے, اگر مراقبہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر کہہ دے یہ آیت بھی قرآن کے خلاف ہے, ہمیں پتا تو چلے تو بڑا ہی موحد ہے. نہیں سمجھے, ہمیں پتا تو چلے تو بڑا ہی موحد ہے. ان کی توحید عجیب ہوتی ہے. تفسیر چھپی ہے, نام آسر البیان ہے, مقدمے میں کیا لکھا ہے, اللہ کو خدا کہنا اس سے شرک کی بو آتی ہے, لہذا پوری تفسیر میں جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ دیا ہے. عقل دیکھنا, عقل, یہ نہیں پتا میں غلطی کیا کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں, خدا کا لفظ نہیں لکھنا چاہیے. کیوں؟ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے, خدا کی جمع جو خدا بد آتی ہے. کہتے ہیں نا اللہ کہنا چاہیے. پوری تفسیر میں جہاں خدا کا لفظ لکھا تھا نا ہم نے کاٹ دیا ہے. میں نے کہا تفسیر تو موحد بن گئی, مصنف تو مشرک رہا نا. نہیں سمجھے, او بھائی تفسیر سے تو لفظ خدا لکھ کے اللہ لکھ دیا, تفسیر تو موحد بن گئی, مصنف تو مشرک ہے نا, اس کو بھی کسی طریقے سے موحد کر لیتا. مشرک کی تفسیر تو پیش نہ کر. اگر وہ مشرک ہے تو لفظ خدا سے شرک کی بو کیسے؟ اگر اس میں شرک کی بو ہے تو اس کا مصنف محمد جونا گڑھی موحد کیسے؟ میں نے کہا ہم اعتراض نہیں کرتے, ہم تو صاف بات کرتے ہیں نا. جو تم نے تفسیر لکھی بات دوست بھی ہے. ہمارے یہاں تفسیر عثمانی چھپی, غیر مقلدین نے 12 اعتراض کیے ہیں. رائیونڈ کے اجتماع پر جائے گا تجھے 12 اعتراض کا جواب لکھا ہوا ملے گا انشاءاللہ. میں کہتا ہوں دیوبندیوں میں تمہیں کیسے بتاؤں, خدا گواہ ہے ہم نے تمہارے قرضے چکا کے رکھ دیے. انہوں نے کتاب لکھی, جی کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں نچوڑ ہے, کتاب لکھ دی. انہوں نے کہا یہ اعتراض ہے, ہم نے جواب لکھ دیا. اس نے احسام الحرمین لکھی, ہم نے جواب لکھ دیا. جو انہیں اعتراضات کیے ہیں خدا نے زندگی دی نا, ہم انشاءاللہ جواب دے کر جائیں گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہم اپنے اکابر کی حلالی اولاد ہیں, ہم اکابر کا دفاع کرتے ہیں اور فخر سے نام لیتے ہیں. عظمت قرآن کیا ہے؟ قرآن میں وفا ہے. کچھ سمجھ آ گئی؟ قرآن میں قرآن پر اعتراض تو دفاع دیوبند والوں پر اعتراض و دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے. بس دعا کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن سے بھی جوڑے, علماء دیوبند سے بھی جوڑے. آپ کو گلہ ہوتا ہے کہ جی 1 گھنٹہ بیان ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹہ گزر گیا. پتہ چلا گھنٹہ گزر گیا. آپ 1 گھنٹے کا کہتے ہیں نا, آپ اس کیسٹ کو دوبارہ سننا, یہ تمہیں 1 گھنٹے کا نہیں 5 گھنٹے کا لگے گا. فرق کیا ہے؟ میں نے سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ نعرے وہ ختم کرا کے ڈائریکٹ بیان چلایا ہے نا, تو ہم نے گاڑی کو 120 کی بجائے 160 کی رفتار پہ لے جاتے ہیں تو سفر پورا طے ہوتا ہے, لیکن بندے سمجھ 1 گھنٹے کا بیان ہے. ہم 5 گھنٹے کو 1 گھنٹے میں لاتے ہیں تاکہ آپ کے وقت کو بچایا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو مسلک دیوبند کا سچا خادم بنائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری آپ حضرات سے 1-2 گزارشات ہیں. ہم تبلیغ والے ہیں. ہم کون ہیں؟ رائیونڈ والے ہیں. رائیونڈ والے بیان کو نامکمل سمجھتے ہیں جب تک تشکیل نہ ہو, تو ہم تشکیل کرتے ہیں بیان مکمل ہو. ہم اس لیے کہتے ہیں آپ میں سے وہ لوگ جو علماء نہیں ہیں, ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار 9 بجے تک ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا 3 دن کا کورس ہوتا ہے. اس میں آپ آنے کا ارادہ فرماتے ہیں؟ بولو نا, اوپر اونچی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے, بس آپ ارادہ فرماتے ہیں نا. رائیونڈ والے کہتے ہیں بھی رائیونڈ جانے کا ارادہ کرو تو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے. میں کہتا ہوں سرگودا جانے کا ارادہ کرو, خناس کی کمر ٹوٹتی ہے. ارادہ کر کے دیکھو, کریں گے نا انشاءاللہ. جو ہمارے دینی مدارس کے طلبہ ہیں ہم ابھی سے ان کو کہتے ہیں اب جمعرات کو فاقہ امتحان ختم ہو, ہفتے کے دن ہمارے یہاں 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل شروع ہوتا ہے. اس میں طلبہ آنے کا ارادہ فرماتے ہیں نا. جو طلبہ دورہ حدیث میں ابھی سے نیت کریں, ہم فراغت کے بعد 1 سال کا کورس کریں گے انشاءاللہ. تبلیغ میں جاؤ 1 سال لگاؤ, اس سے امت ایمان پر آئے گی. ہمارے پاس آؤ, امت کا ایمان بچے گا. ہم نے ایمان پلانا بھی ہے, ایمان بچانا بھی ہے. ایمان پلانے والی محنت فضائل والی ہے, بچانے والی محنت دلائل والی ہے. ان کی محنت فضائل والی, ہماری محنت دلائل والی. وہ محنت بھی ہماری اور یہ محنت بھی ہماری. نمازی بنانا ہو فضائل نماز پڑھو, اور نمازی بچانا ہو تو پھر دلائل نماز پڑھو. پھر ہماری کتاب پڑھو نماز اہل سنت والجماعت. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, آپ اس کا خیال فرماتے ہیں نا بھی انشاءاللہ. دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے, ابھی دعا سے فارغ ہونے کے بعد باہر ہماری کتب موجود ہیں. میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ یہ کتابیں لیں. ان میں جو ہر ساتھی کے پاس ہونی چاہیے, اس کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت. کیا نام ہے؟ آپ ایک پاس رکھ لیں,
پھر کوئی آپ سے حدیث پوچھے نا، آپ کھولیں گے تو آپ کو 3 حدیثیں ملیں گی. آپ کھولیں تو صحیح ذرا. وہ سوال نہیں کرے گا، آپ سوال کریں گے انشاءاللہ. اور ہم نے بڑی محنت کی ہے. میں مکہ مکرمہ میں تھا، مولانا مکی حجائی صاحب نے مجھے فرمایا نماز کے موضوع پر ہمارے کابر کی بہت کتب ہیں، مفصل ہیں، ایک ایسی کتاب لکھو جو توڑ پیدا کرے. اور کتاب کیسی ہونی چاہیے؟ نماز اور دلائل. بس جمع کرو. ہم نے جمع کر دی ہے، آپ اس کو لے کر پڑھ لیں گے نا بھی انشاءاللہ. اسی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے، آپ حضرات پوسٹر لو، اپنی بیٹھکوں میں اور اپنی مساجد میں لگاؤ. بیٹھکوں میں تصویریں تو ویسے ہی حرام ہے، اس کو تو چھوڑ دو. اس کے علاوہ سینری آپ نے لگانی ہے، بسیں لگانی ہے، دریا لگانے ہیں، کیلنڈر لگاؤ. عقائد اہل سنت والجماعت، نماز میں رفع دین نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، ترک قرات خلف الامام کے دلائل، 20 رکعت تراویح کے دلائل، 3 طلاق کے دلائل، عقیدہ حیات النبی کے دلائل. آپ یہ لگا سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کرو. اس طرح علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، نور بشر، ان سب موضوعات پہ آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا. ہمارے حضرات بہت پریشان ہوتے ہیں. ہم نے کبھی تو بسم اللہ کیا، ابھی سے تم تڑپنا شروع ہو گئے ہو. تم نے 150 سال کام کیا ہے، ہمیں تو 6 سال ہوئے ہیں. آپ تھوڑا انتظار کریں انشاءاللہ. آپ یہ لیں گے نا بھی انشاءاللہ. اور تیسری ہیں توجہ فرمائیں. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، میں جو میزبان سے بات کہتا ہوں نا کہ میرا بیان مغرب کے بعد شروع کریں، شام مؤخر کریں، آئندہ اگر آپ بہاولپور میں جلسہ رکھیں تو آپ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. بیان کب شروع ہو اور ختم کب ہو؟ عشاء تھوڑی سی مؤخر ہو جائے. میری منشا کیا ہوتی ہے؟ میرا مقصد ہوتا ہے 1 گھنٹہ میں بیان کروں، آپ کی ذہن سازی کروں، دلائل آپ کو دوں، آپ چٹے لکھیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو یہ جلسہ 3 گھنٹے کا ہمیں کوئی تکلیف نہیں، 4 گھنٹے کا ہمیں کوئی تکلیف. چٹے لکھیں اور جواب لیں، چٹے لکھیں اور جواب لیں. اس سے آپ کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ میں 2 گھنٹے بیان وہ کروں گا جو میرے ذہن میں ہے، آپ چٹے وہ لکھیں گے جو آپ کے سوال ہیں. ہم تو کھلے ہم کہتے ہیں آپ چٹے لکھیں اور کھل کر جواب لیں. ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے، ہمارا ایک دوست اسلام آباد گیا تو اس نے کہا جی فضائل اعمال میں شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اس پر جو اعتراضات ہے، ہمارا ایک کتابچہ ہے، اس کا نام ہے فضائل اعمال پر اعتراضات کا علمی جائزہ. پاکٹ سائز ہم نے کتاب تیار کر دی ہے. تبلیغ والے اپنی جیب میں رکھا کریں، فضائل اعمال بیگ میں رکھا کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کرائیں. جب کوئی سوال کرے تو پاکٹ والی وہ جو کتاب ہے اس کو کھول لیں، دوبارہ پھر نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ آسان نسخہ ہے کہ نہیں؟ اور فضائل اعمال پہ تفصیلاً کام شروع ہو گیا ہے، اول تا آخر جتنے فضائل اعمال پر اعتراضات موجود ہیں ہم اس کے تمام جواب حاشیے میں لکھ دیں گے. اور ہم انشاءاللہ کتاب اسی طرح چھاپیں گے کہ اوپر کتاب فضائل اعمال ہوگا، حاشیے پر اعتراضات کے جواب ہم لکھیں گے انشاءاللہ. باقی میں نے بار بار کہتا ہوں نا، آپ مجھے لکھو کہ یہ فضائل اعمال میں غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ شرک ہے. ہم وضاحت کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. آپ حضرات کے ذہن میں جب بھی ہو، اور جو آپ حضرات میڈیا سے متعلقہ ہیں، ahnafmedia.com اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں. اگر آپ کی فیس بک پہ ID موجود ہے احناف میڈیا سروسز، آپ اس کو ذرا کھول کے دیکھیں. آپ اندازہ کریں کہ فیس بک والے 5000 فرینڈ سے زیادہ بندہ نہیں آنے دیتے. جب میری فیس بک بنی ہے تو میرا خیال ہے 2 مہینے نہیں گزرے ہوں گے 5000 بندے پورے ہو گئے. اب باہر والے کہتے ہیں جی مولانا صاحب کچھ بندے نکالے، ہم نے اندر ایڈ ہونا ہے. پھر ہم نے اس کے لیے احناف، چونکہ میری اپنی پرسنل ID تھی میرے نام پر، اس کو ہم نے ختم کیا. اب احناف میڈیا سروسز کے نام پہ ہم نے بنا دی ہے. اس کے پہ الحمدللہ لاکھوں فرینڈز موجود ہیں. میں ایک چھوٹا سا بیان، یہ جو بیان آپ کے یہاں ہو رہا ہے نا، یہ 10-15 دن بعد اسے نیٹ کے اوپر جب ہمارا پورا دورہ مکمل ہوگا واپس جائیں گے، مزید 10 دن لگیں گے. یہ بیان بہاولپور والوں نے نہیں، یہ بیان پوری دنیا کے مسلمان نے گھر بیٹھ کے سننا ہے انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں نہیں. دیکھو میں کیمرہ لایا ہوں، یہ 1.25 لاکھ روپے کا کیمرہ ہے. آپ جلسے پر مجھے کتنے پیسے دے لیں گے؟ یہ ہم کیوں لائے ہیں کہ آپ نے انتظام نہیں کرنا. ہم کیمرہ بھی ساتھ رکھتے ہیں، کیمرہ مین بھی ساتھ رکھتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں تاکہ ہمارا بیان ضائع نہ ہو. جو بیان یہاں کا ہے اس کو پوری دنیا کے بندے سنیں. یہ جو ذاکر نائک کا روب ہے اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی دیکھیں آپ کا بہت بڑا اجتماع ہے لیکن پنڈال میں ہے، بغیر کرسیوں کو بیٹھا ہے. آپ آئندہ جلسہ رکھیں کسی اسٹوڈیو میں، کسی اسٹیڈیم میں رکھیں، یہی مجمع کرسیوں پر بٹھا دیں، اتنا بڑا مجمع نظر آئے گا نا. اور آپ اس پہ 4 کیمرے لگا دو، ہمیں 2 گھنٹے بولنے دو، اس کو نیٹ پہ چڑھا دو، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے ذاکر نائک بہت بڑا مذہبی سکالر ہے. لوگ کہیں گے نہیں، دیوبندی مذہبی سکالر ہے. لیکن ہم اس سٹیج پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے نا. ہمارا بس وہ چونکہ ترتیب اب سابقہ چل رہی ہے، تھوڑا سا اس کو بدلیں انشاءاللہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، علماء چونکہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے. ابھی 3 دن پہلے 4 دن پہلے میرا لاہور بادامی باغ بھی آتا، ایک مدرسے نے جلسہ رکھا.
میں نے ان سے کہا بھی بادامی باغ کا ایک مدرسہ کیوں رکھتا ہے؟ بادامی باغ میں اگر 60 مسئلے ہیں، سارے ائمہ جمع ہو جاؤ، سارے مشورہ کرو، ایک گراؤنڈ میں جلسہ رکھو، 3 کیمرے لگاؤ، ہمیں کھل کے 2 گھنٹے بولنے دو، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ اب انہوں نے جلسہ رکھا ہے نا، ان کا خرچہ ہوگا 50,000 60,000 جتنا بھی ہے، اگر ان کی بجائے سارے علماء مل کر خرچ کرتے تو ایک کا 2 3 ہزار روپیہ خرچہ ہوتا اور فائدہ سب کا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس ترتیب پہ تھوڑا سا ہو، مسلک اور عقیدے کے نام پر سب جمع ہو جاؤ، ہوگے نا بھی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ان حضرات نے جو جلسہ رکھا ہے اپنی شان ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ان حضرات کی محنت کو قبول فرما۔ اے میرے مولا کریم علماء کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، جو حضرات تشریف لائے ہیں تمام کا آنا قبول فرما۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ 2-3 روز بعد یہاں پہ مدرسے کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے سارے انتظامات اپنے خزانے سے پورے فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو جو یہاں بنے قیامت تک آباد اور شاد رکھے، اس کے فیض کو دنیا میں عام فرما دے۔ اللہ ہم سب کو مدارس کی خدمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا کریم ہم سب کو دنیا میں زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا